السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس مبارک مہینے میں بڑی خیریں اور بڑے انعامات جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے وہ قرآن پاک کی وجہ سے ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، اور یہ اللہ کا کلام اتنی برکت والی چیز ہے، جو چیز بھی اس سے جڑ گئی، جو چیز بھی اس سے مناسبت ہو گئی، جس کی وہ چمک اٹھی، وہ بابرکت ہو گئی۔ لیلۃ القدر کیوں ہے؟ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جس کی فضیلت اتنی کہ 1000 مہینوں کے برابر اس کی عبادت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ وجہ اس کی یہ ہے، 27ویں رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں معتکف تھے۔ سب سے پہلے آسمانوں سے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آئے۔ وہ مبارک رات تھی جس رات یہ کلام پاک لے کر آئے، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا۔ اگر کوئی خوش نصیب اس رات کو پالے تو گویا 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرماتے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا۔ جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا وہ رات بابرکت ہو گئی۔ جس مہینے میں قرآن پاک کو اتارا گیا وہ مہینہ بابرکت ہو گیا۔ رمضان کی برکتیں دیکھیں، اتنی روحانیت ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر بڑھ جاتا ہے۔ یہ برکتیں ہیں۔ اور جس شہر میں قرآن پاک کو سب سے پہلے اتارا، اللہ تعالیٰ نے جس شہر کا انتخاب فرمایا، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے امن و امان کا مرکز بنا دیا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہاں پر آؤ تو عاجزی کے ساتھ آؤ، فقیرانہ انداز میں آؤ، تواضع کے ساتھ آؤ۔ یہ ایسا شہر ہے کہ یہاں پر کیڑے مکوڑوں کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، یہاں کے جانور کو بھی آپ نہیں مار سکتے۔ یہ امن کا مرکز ہے، سلامتی کی جگہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کے لیے منتخب کر دیا۔ اور سوچیں، جس ذات پر اللہ نے قرآن پاک کو اتارا وہ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔
اور کیونکہ دیکھیے اصل میں انسان کے جسم میں سب سے اہم چیز اس کا دل ہے، دل ہے، دل کے اعتبار سے انسان کی قیمتیں اللہ کے پاس بڑھتی ہیں، چہروں کے اعتبار سے، رنگ اور نسل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کی قیمت نہیں ہے۔ یہ تو ایک تعارف کے لیے ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے مختلف خاندان، مختلف رنگ اور نسل اسی لیے بنائے ہیں آپس میں پہچان سکیں، لیکن اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی، سبحان اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک کی عظمت دیکھیں دوستو، جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کیا ہم اس کو نعمت سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بنایا ہے، بندہ جب تک نعمت کی قدر کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کی حفاظت اس کے لیے کرتے ہیں، اور جس وقت بندہ نعمت کی ناقدری کرتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑے وقت کے بعد وہ نعمت لے لیتے ہیں۔ ہم سب کا اس پر ایمان ہے کہ قرآن پاک سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن جائزہ یہ لینا ہے، جھانکنا ہے اپنی زندگیوں میں، کیا یہ نعمت مجھ سے لے لی گئی؟ کیا یہ نعمت مجھ سے لے لی گئی؟ وہ کیسے پہچانوں میں؟ میرا اس کلام پاک سے کتنا وابستہ ہے، میرا کتنا تعلق ہے، میں نے آخری مرتبہ کب قرآن پاک کھولا، رمضان میں کتنا میں نے قرآن پاک پڑھا، میں رمضان کے بعد میری کیا ترتیب ہے؟ آدمی سوچے اس چیز کو، کہیں یہ نعمت مجھ سے تو لے لی نہیں گئی؟ ہاں میرے پاس ہے قرآن پاک، لیکن میری زندگی اس سے دور تو نہیں ہو گئی، میری زندگی اس سے دور تو نہیں ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ نے منتخب کیا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اللہ نازل کرنے والے ہیں، ہم نے اس کو نازل کیا، رب العالمین نے اس کو نازل کیا۔ کیسا عظیم الشان کلام ہے، اس کی عظمت کو بتا رہے ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جانتے ہو یہ خط کس کا ہے؟ جانتے ہو یہ کلام کس کا ہے؟ ہاں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اور کس کے ذریعے سے اتارا گیا؟ تمام فرشتوں کے سردار روح الامین کے ذریعے سے کلام پاک دیا گیا۔ اور کہاں دیا گیا؟ اس کو کہاں اتارا گیا؟ علی قلبک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ اور آپ کے قلب اطہر کو اس کلام پاک کو اتارنے سے پہلے اس کو دھویا گیا، مائے زمزم سے اس کو دھویا گیا، حضرت جبرائیل نے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا، اور پھر اس دل کو نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مائے زمزم سے دھوئے، اور پھر اس کو رکھ کر اس کو دوبارہ سی دی، پھر اس دل پر اللہ نے اپنے کلام پاک کو اتارا۔ سوچیں کیسا عظیم الشان کلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو قرآن پاک دلوں میں اترنے کی چیز ہے، اسی لیے حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبکم، لو طہرت قلوبکم ما شبعنا بکلام اللہ۔ دل اگر پاک ہوتے، دل اگر صاف ہوتے، کبھی تمہارا پیٹ قرآن پاک سے نہیں بھرتا، اس کی تلاوت سے جی نہیں بھرتا۔ آدمی چاہتا ہے اور اس کی میں تلاوت کروں، اور اس کو میں پڑھوں، اس کو میں اور پڑھوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ احساس، اس سے اگر میں اپنی زندگی جوڑ لوں، اس سے میں اپنے اوقات کو جوڑ لوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں میری زندگی میں عطا فرماتے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی قدر عطا فرمائے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک کا تعارف کئی جگہ فرمائے۔ اس آیت میں فرما رہے یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا بابرکت بنا کر، برکت ہی برکت۔ رات جس میں اتری وہ رات برکت والی، مہینہ برکت والا، جس ذات اقدس پر اتارا گیا وہ ذات اقدس بابرکت، جس شہر میں اتارا گیا وہ شہر بابرکت، اور جس زمانے میں اتارا گیا،
جس زمانے میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا وہ زمانہ سب سے بہترین اور برکت والا زمانہ بنا دیا۔ حدیث میں آتا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ فرمایا میرا زمانہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ وہ زمانہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیسی برکت کی چیز ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ، حضرات تابعین، حضرات محدثین، ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، قرآن پاک کی برکتوں کو وہ سمجھتے تھے، اس کی عظمت کو وہ سمجھتے تھے، اور اس میں اب یہ نہیں کہ بھئی کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سوچیں کیا قرآن پاک میرا وقت کھا جائے گا؟ آدمی یہ کہے کہ 24 گھنٹے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، نہیں میں بہت مصروف ہوں۔ وہ کون سی مصروفیت ہے جس کی وجہ سے قرآن پاک سے میں دور ہو گیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ایک ایسی برکت کی چیز دی ہے، اس کی وجہ سے تمہاری زندگیوں میں برکت آتی ہے۔ اس قرآن پاک کی تلاوت کو آپ شروع کریں، آپ کی روحانیت میں برکت آئے گی، آپ کے اخلاق میں برکت آئے گی، آپ کے وقت میں برکت آئے گی، آپ کے علم میں برکت آئے گی، آپ کے عمل میں برکت آئے گی۔ حضرات محدثین، حضرت یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، ایک دو نہیں کئی محدثین جو ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بڑی اتھینٹک ہوتی ہیں، کیونکہ حدیث کی چین میں ان کا نام آتا ہے۔ جب کسی حدیث کی چین میں سند میں ان کا نام آتا ہے تو علماء ان کی زندگیوں کو کھنگال کے چھوڑ دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ ان کی زندگیاں کیسی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی بس جو چاہا کہہ دیا، جیسے چاہے کہہ دیا۔ یحییٰ ابن معین ایسے بزرگ تھے، فرماتے ہیں جب حدیث کا درس دینے کے لیے جاتے تھے تو قرآن پاک کی تلاوت کر کے جاتے تھے، کہتے تھے کہ میرے درس میں قرآن پاک کی تلاوت کی برکت آئے گی۔ حالانکہ حدیث کا درس نظر اللہ امرا سمع مقالتی، کتنی بڑی برکت کی چیز ہے حدیث پڑھنا پڑھانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی، اللہ تعالیٰ اس شخص کی زندگی کو آباد کر دے، تر و تازہ کر دے جس نے میری بات کو سنا اور اس کی حفاظت کی اور دوسروں کو پہنچایا۔ لیکن قرآن پاک کا ایک مقام ہے، تھوڑی دیر تلاوت کرتے اور جاتے۔ فرمایا کرتے تھے ہمیں اپنے درس میں، اپنی بات میں اس قرآن پاک کی برکتوں کو ہم نے محسوس کیا ہے۔ ہم جاب کو جانے سے پہلے، ہم اپنے کام سے پہلے، ہماری صبح قرآن پاک کی تلاوت سے ہو تو صبح سے لے کے شام تک ہمارا وقت برکت والا بنے گا۔ اس قرآن پاک کی برکتیں زندگیوں میں آئیں گی، اس لیے کہ یہ ہمارا، اور اس کی برکتیں صرف دنیا تک نہیں ہیں، اس کی برکتیں آخرت میں بھی۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے قرآن والا جس کا تعلق قرآن پاک سے ہے، جب اس کے انتقال کا وقت ہو جاتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے، جب اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، تو اس موقع پر ایک خوبصورت شکل میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عملوں کو شکل دیتے ہیں، نماز کی شکل، صدقے کی شکل، روزے کی شکل، قرآن پاک کی تلاوت کی ایک شکل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں خوبصورت۔ وہ آدمی کہے گا کون ہے؟ وہ کہے گا میں قرآن ہوں، انا شفیع مطاع، حدیث میں فرمایا انا شفیع مطاع، میں ایسا سفارشی ہوں، تو نے دنیا میں میری تلاوت کی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیری سفارش کروں گا، اللہ تیری مغفرت کر دے، اور میں ایسا سفارشی ہوں کہ مطاع، کہ جس کی سفارش سنی جاتی ہے، جس کی سفارش مانی جاتی ہے۔ جب قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے اعمال جو اس کی زندگی میں اس نے کیے تھے سب دائیں بائیں آ جاتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ ایک طرف نماز ہے، ایک طرف صدقہ ہے، ایک طرف روزہ ہے، ایک طرف صبر ہے، ایک طرف قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تسلی دے رہے ہیں قبر کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ انا بیت الوحش، انا بیت الدود، انا بیت الظلم۔ قبر اپنا تعارف کراتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر، میں اندھیرے کا گھر ہوں، یہاں آنا ہے تو کچھ جی بہلانے کی چیزیں لے کر آؤ۔ میں اندھیرے کا گھر ہوں، یہاں آنا ہے تو کچھ روشنیاں لے کر آؤ۔ صبر روشنی ہے، صدقہ روشنی ہے، تلاوت روشنی ہے، یہ روشنیاں لے کر آؤ اس قبر کے اندر،
تو قبر کے اندر جو قرآن پاک ہے وہ کیا کہتا ہے؟ انا القرآن، انا القرآن، میں قرآن ہوں، گھبراؤ نہیں، انت ما ترکتنی فی الدنیا، تو نے دنیا میں مجھے کبھی چھوڑا نہیں، روزانہ تو تلاوت کر رہا تھا، تو بڑا وفادار تھا، آج میری وفا دیکھ، انا لم اترک حتی ادخلک الجنہ، میں بھی تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تجھے جنت میں داخل نہ کرا دوں۔ یہ ہے قرآن پاک دوستو، قبر کی زندگی میں اس کی برکتیں۔ ایک سورہ ملک کی اتنی تاثیر ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی برکت سے قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ ایک سورہ یاسین کی کتنی برکت ہے، جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے قضیت حوائجہ، اللہ اس کی برکت سے اس کی حاجتیں دنیا کی پوری کر دیتے ہیں۔ ایک سورہ واقعہ کی کتنی برکت ہے، جس سورت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الغنا فرمایا، زندگیوں میں خوشحال لانے والی، برکتوں کو لانے والی یہ سورت ہے۔ صحابہ اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کی یہ صورتیں سکھاتے تھے۔ جیسے لوگ اپنے گھر کے لیے لائف انشورنس بناتے ہیں، انشورنس کا نظام کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کچھ ہو، ہمارے گھروں کا کچھ ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے کبھی اسے فاقہ نہیں آئے گا، کبھی وہ محتاج نہیں بنے گا۔ کیسی برکت کی چیز قرآن پاک ہے، اس کی برکتیں دنیا کی آج ہم پریشان ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمارے اوقات میں برکت نہیں ہے، ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ محدثین کی زندگیاں اٹھائیں، ایک محدث، ایک فقیہ، ان کی زندگیوں کا اگر دیکھیں، ان کی عمریں اور ان کی خدمات، آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایک 44 سال کا ایک نوجوان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایسی خدمت، ایسی کتابیں کیسے لکھ سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے قرآن پاک کی تلاوت کی برکتیں دیکھیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ آدمی کہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو ان کے پاس ٹائم کہاں سے آیا؟ ان کی 40-44 سال کی عمر اللہ نے انہیں دی، لیکن کام کتنا بڑا، ایک فقیہ، ایک مجتہد بنے دنیا میں۔ لاکھوں کروڑوں انسان ان کی جو ہے نا ان کی اجتہاد پر یعنی تقلید کرتے ہیں، کتنے لوگ، کہاں سے یہ چیز آئی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھیں، روزانہ ایک قرآن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب دیکھیں، لیکن اس کے پیچھے ان کی قربانی دیکھیں، ان کی تلاوت دیکھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مسئلہ انہیں ذہن میں نہیں آ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ کیا کریں، چلو قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ 3 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا۔ جب تیسری مرتبہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو وہ مسئلہ قرآن پاک میں انہیں نظر آیا، وہ مسئلہ قرآن پاک میں نظر آیا کہ مجھے فلاں مسئلہ نظر نہیں آ رہا، کہ اجماع اس کی دلیل کہاں ہے قرآن پاک میں، چلو قرآن پاک میں دیکھیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یہ کتاب ہم نے جو اتاری ہے تمہاری طرف، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، صحابہ کا تذکرہ، بزرگوں کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں، صحابہ کا زمانہ انہوں نے پایا تھا، ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ آیت پڑھی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے کتاب تمہاری طرف اتاری ہے، اس میں تمہارا تذکرہ، تمہاری زندگی اس میں بیان کی گئی ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا مصحف لاؤ، مصحف لاؤ، قرآن لاؤ، قرآن پاک لے کر بیٹھ گئے، میں اپنا تذکرہ تلاش کروں، بڑی امانت کے ساتھ، بڑی امانت کے ساتھ، کیونکہ آدمی اپنی حالت جانتا ہے۔ انہوں نے اپنا تذکرہ دیکھنا شروع کیا، میرا ایمان کیا ہے، میری نمازوں کا حال کیا ہے، میری تنہائیاں کیسی ہیں، میرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیسا ہے،
میرا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن پاک پڑھتے جا رہے ہیں، آیتیں آ رہی ہیں ایمان والوں کی۔ ہاں، ایمان والے کون ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے نیک بندوں کے صفات آ رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، میرے تو اخلاق ایسے نہیں ہیں۔ کہیں نفاق کا تذکرہ آیا تو فوراً کہنے لگے اللہ کا شکر ہے یہاں بھی میں نہیں ہوں۔ کہیں کفر کا تذکرہ آیا تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میں اس کفر کی، کہیں پڑھ رہے ہیں ایک ایک چیز اللہ کے راستے میں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ متقی کون ہے؟ تقوی میرے پاس ہے؟ کیا میرے پاس تقوی ہے؟ کہاں ہے؟ دیکھوں تو صحیح۔ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ چیزیں میرے اندر ہیں، چیک کر رہے ہیں نہیں؟ یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ کی ایک آیت پر پہنچ گئے، ایک آیت پر پہنچ کر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میرا تذکرہ تو اس میں ہے، میرا تذکرہ اس میں ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ سبحان اللہ۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور گناہ ہونے کے بعد اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے قصوروں کا اقرار کر لیتے ہیں، اور ان کی زندگی ایسی ہے کہ گناہ بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ نیکیاں بھی ہیں کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں ان سے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید رکھتے ہیں اللہ معاف کرے گا، وہ اللہ سے معاف۔ کہنے لگے میرا تذکرہ تو اس میں ہے، میری زندگی تو یہ ہے، میری زندگی یہ ہے، میرا ایمان اس لیول کا نہیں۔ تابعی ہیں، امانت کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ قرآن پاک ہے دوستو جس میں آدمی اپنا تذکرہ ڈھونڈتا ہے۔ یہ کب کرے؟ جب آدمی طے کرے کہ مجھے، اسی لیے دوستو ہم نیت کریں، میں قرآن پاک سے اپنی زندگی کو وابستہ کروں گا، میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ یہ تو اکابر تھے، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، اور صحابہ میں اللہ اکبر حضرت تمیم داری، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، بڑے اکثر صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، ان کے قرآن پاک کو، ان کی تلاوت کو دیکھ کر ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ ایک ایک رات میں، ایک ایک رکعت میں حضرت عثمان نے قرآن پاک ختم کیا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں قرآن پاک کو ختم کیا۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، حرم پہنچے، انہیں موقع ملا بیت اللہ کے اندر جانے کا، بیت اللہ کے اندر بس گئے، جا کر 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، 1 رکعت میں قرآن پاک ختم کیا۔ ہماری عقلیں اس پر حیران ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں اگر صحیح مستند طریقے سے ہم تک نہ پہنچتی تو ہم آدمی جو ہے نا سوچ پہ پڑتے۔ لیکن یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ آدمی اسی لیے ان کو پڑھ کر آدمی اپنا تعلق قرآن پاک سے کرے۔ ہم سوچے رمضان المبارک کے 2 عشرے گزر چکے، یہ تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، میں کہاں تک قرآن پاک میں ہوں؟ کیا میرا ایک قرآن پاک ختم ہو؟ کیا اس نعمت کی ایک شکر گزاری یہ بھی نہیں کہ اس رمضان میں ایک قرآن پاک میں ختم کروں؟ نہیں بھائی میں بہت کام کر رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، میں تفسیر کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں۔ ارے یہ لوگ تو کیا کر رہے تھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی رات اور دن کیا ہوا کرتی تھی؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر 3 دن میں ایک قرآن پاک ختم کرتے۔ کیا کرتے تھے؟ کیا ان کی زندگیاں کیا تھیں؟ کیا ہمارے پاس ایکسکیوز ہے؟ اگر ہے تو یہ آدمی سوچے کہ نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ نعمت میری ناقدری کی وجہ سے مجھ سے لے لی تو نہیں گئی۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، مسلمانوں میں اور اہل کتاب میں ایک مرتبہ مکالمہ ہو رہا تھا، ہماری کتاب بہت اچھی ہے، ہمارے نبی اچھے ہیں، آپس میں دونوں اللہ تعالیٰ آیت اتاری، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ اللہ تو عمل دیکھتے ہیں، تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تمہاری کتاب افضل ہے، تمہارے نبی افضل ہے، وہ ہمیں پتا ہے، یہ تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز یہ ہے کہ عمل کیا ہے۔ اس لیے ہم نیت کریں، اللہ سے مانگیں،
کم از کم ایک پارا یا پاؤ پارا نہ صحیح، کم از کم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے قرآن پاک مصحف کھولتے، ایک رکوع پڑھتے، قرآن پاک پڑھتے. یہ نا، یہ کیوں؟ قرآن پاک کی برکت کیا ہے؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کیجئے بنیت تقربہ الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ جتنا قرب اللہ کا اس قرآن پاک کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. تبرک بالقرآن، قرآن پاک سے برکتیں حاصل کرو. فإنہ کلام اللہ وخرج من، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے. اس لیے دوستو ہم نیت کریں کہ میں قرآن کھولوں، قرآن کھول کر کیسے صحابہ کھولتے تھے، حضرت عکرمہ کھولتے تو آنکھوں میں آنسو ہوتے. یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے. پڑھنے کی کوشش کریں، ایک صفحہ پڑھیں، پڑھ کر جاب پہ جائیں، پڑھ کر جو ہے کاروبار پہ جائیں، پڑھ کر اپنے کاموں میں جائیں. پھر دیکھیں اللہ اس قرآن پاک کی برکتیں ہمارے اخلاق میں، ہماری روحانیت میں، ہمارے وقت میں، ہماری صحت میں اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ لائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.